بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں۔ ہم اپنے شرور نفس اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ نماز جمعہ۔ وجوب جمعہ۔ جمعہ عورت، غلام، مسافر اور مریض کے علاوہ ہر مکلف پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، جب اذان دی جائے تو نماز کے لیے جمعے کے دن تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 9۔ طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ حق کے واجب ہے سوائے 4 قسم کے لوگوں کے: غلام، عورت، بچہ اور مریض۔ سند صحیح، سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1067۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے لیے جانا ہر بالغ پر واجب ہے۔ سند صحیح، سنن نسائی، حدیث نمبر 1372۔ نماز جمعہ کا التزام یعنی پابندی کے ساتھ کرنا اور جلدی آنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کی طرح غسل کیا اور جمعے کے لیے جلدی گیا، اس نے گویا ایک اونٹ کی قربانی دی۔ جو دوسری گھڑی میں آیا اس نے گویا ایک گائے کی قربانی کی۔ جو تیسری گھڑی میں آیا اس نے گویا سینگوں والا دمبا قربان کیا۔ جو چوتھی گھڑی میں آیا اس نے گویا مرغی صدقہ کی۔ جو 5ویں گھڑی میں آیا اس نے گویا انڈا صدقہ کیا۔ جب امام آ جاتا ہے تو فرشتے بھی ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 881۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے، حت المقتور، طہارت و پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے یا جو گھر میں خوشبو میسر ہو اسے لگائے، پھر نکلے یعنی مسجد کی طرف، اور کسی دو میں تفریق نہ کرے اور جتنی توفیق کو نماز پڑھے، پھر جب امام گفتگو کرے یعنی خطبہ دے تو خاموشی سے سنے، تو اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 883۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غسل کیا، پھر جمعے کے لیے آیا اور جتنی توفیق ہوئی نماز پڑھی، پھر خاموش رہا حتیٰ کہ امام خطبے سے فارغ ہو گیا، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی، تو اس کے لیے اس جمعے سے دوسرے جمعے تک گناہ بخش دیے جاتے ہیں، بلکہ مزید 3 دن اور بھی۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 857۔ نماز جمعہ سے سستی کرنے پر وعید۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا، لوگ اپنے جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر یہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 865۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق جو جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں فرمایا، میں ارادہ کرتا ہوں ایک آدمی کو حکم دوں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر ان لوگوں کے گھروں میں موجودگی میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جمعے سے پیچھے رہتے ہیں۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 652۔ جس نے جمعے کو معمولی اور ہلکا جانتے ہوئے 3 جمعے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ سند صحیح، سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1052۔ نماز جمعہ کا وقت زور والا ہی ہے، چونکہ یہ نماز زور کا بدل ہے تو اس کا وقت بھی زور والا ہی ہے۔ تاہم بعض روایات سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ زوال سے پہلے بھی جائز ہے۔ مثلا سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھا کرتے تھے، پھر جب ہم فارغ ہو کر واپس ہوتے تو دیواروں کا سایہ اتنا زیادہ نہ ہوتا کہ ہم اس کے سائے میں سایہ حاصل کر سکیں۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 4168۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جمعہ کے لیے بہت جلدی جایا کرتے تھے اور قیلولہ نماز جمعہ کے بعد کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 905۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھتے تھے، پھر لوگ اپنی اونٹنیوں کے پاس جاتے اور انہیں آرام کے لیے چھوڑ دیتے حتیٰ کہ سورج ڈھل جاتا۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 858۔ سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عید مبارک میں ہم قیلولہ جمعہ کے بعد کرتے اور دوپہر کا کھانا بھی جمعہ کے بعد ہی کھایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 939۔ عام نمازوں میں جماعت کا
عام نمازوں میں جماعت امام کے علاوہ ایک مقتدی سے منعقد اور درست ہے، اور جمعہ بھی نماز ہی ہے، لہذا جمعے کی نماز بھی کم از کم امام اور ایک مقتدی سے منعقد ہو جاتی ہے، اور جو لوگ اس سے زیادہ کی تعداد کی شرط لگاتے ہیں ان کے ذمہ دلیل لانا ہے، جبکہ ایسی کوئی دلیل موجود نہیں۔ نیل اتار میں امام شکانی نے اور ضعیفہ 12 حدیث نمبر 1204 میں شہبانی نے اسی بات کو ترجیح دی ہے۔ خطبہ جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار۔ افتتاح خطبہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول الفاظ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خطبہ اور اہم گفتگو خطبہ حاجت سے شروع فرمایا کرتے تھے، جسے ان الفاظ میں درج ذیل ہیں: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بلا شبہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت کی راہ پر چلا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ پھسلا دے تو اس کے لیے کوئی ہادی نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اس طرح ڈرو کہ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، ان دونوں سے مرد اور عورتیں کثرت سے پھیلا دی، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں سوال کرتے ہو، اور رشتے توڑنے سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سچی بات کہا کرو، وہ تمہارے عمل درست کر دے گا، تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اما بعد، بلا شبہ یہ سب سے سچی کتاب اللہ کی ہے، بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ دین میں سب سے برے کام وہی ہیں جو نئے ایجاد کیے جاتے ہیں، اور دین میں ہر نئی ایجاد بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا انجام آگ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 867۔ نماز لمبی اور خطبہ مختصر۔ عمار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، بلا شبہ نماز کا لمبا کرنا، خطبے کا مختصر رکھنا آدمی کی سمجھداری کی علامت ہے، سو نماز لمبی اور خطبہ مختصر رکھا کرو، اور بعض بیان جادو ہوا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 869۔ جمعے کا خطبہ ممبر پر دیا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا، جو جمعے کے لیے آئے وہ غسل کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 919۔ معلوم رہے کہ ممبر میں سنت یہ ہے کہ اس کی سیڑھیاں صرف 3 ہوں، اس سے زیادہ نہ ہوں، اضافہ بدعت ہے، بسا اوقات یہ چیز صف کاٹنے کا باعث بنتی ہے، اور اس مشکل سے بچنے کے لیے اسے مسجد کے مغربی کونے میں بنانا یا محراب میں اس کا بنانا ایک اور بدعت ہے، یا اسے جنوبی جانب دیوار میں بالکونی کی طرح بنانا ایک تیسری بدعت ہے، جس پر دیوار کے ساتھ جڑی ہوئی سیڑھیاں کے ذریعے سے چڑھتے ہیں۔ خطیب کھڑے ہو کر خطبہ دے اور خطبوں کے درمیان بیٹھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، پھر بیٹھتے، پھر کھڑے ہو جاتے، جیسا کہ تم اب کرتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 920۔ خطبہ جمعہ قرآن کریم کی آیات پر بھی مشتمل ہونا چاہیے۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر یہ آیات پڑھتے ہوئے سنا، اور وہ دروغہ جہنم کو پکاریں گے، اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا، بے شک تم تو ہمیشہ اسی عذاب میں رہو گے۔
ابن ہشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سورہ کاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان سے سن کر یاد کی، آپ اسے ہر جمعہ میں خطبہ دیتے ہوئے ممبر پر پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 873۔ خطبے میں حضرت حسب ضرورت آواز بلند کرنی چاہیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، غصہ شدید ہو جاتا، یوں محسوس ہوتا جیسے آپ کسی لشکر کو ڈرا رہے ہوں یا کہ گویا صبح گئے یا شام گئے تم پر حملہ ہوا چاہتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 867۔ خطیب کو چاہیے لوگوں میں سے کسی کو معین طور پر نشانہ بنائے، بغیر اس کو تقصیر پر متنبہ کرے۔ جناب شبیب ابو روح ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی تو آپ پر قرآن کریم کی قرات خلط ملط ہو گئی۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمایا، لوگوں کو کیا ہوا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور وضو بھی درست نہیں کرتے، چنانچہ یہ لوگ قرآن کو ہمارے اوپر خلط ملط کر دیتے ہیں۔ سند حسن، سنن نسائی حدیث نمبر 948۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں میں وصال شروع کر دیا، درمیان میں روزہ افطار نہ کرتے، کوئی صحابہ نے بھی آپ کی دیکھا دیکھی وصال شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہوا کہ وصال کرنے لگے ہیں، تم میری طرح نہیں ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1104۔ خطبہ دیتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اشارہ نہ کیا جائے۔ جناب عمارہ بن ربیہ رضی اللہ عنہ نے بشیر بن مروان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ منبر پر اپنے ہاتھ بلند کیے ہوئے تھا۔ انہوں نے کہا، اللہ ان ہاتھوں کو رسوا کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنا ہاتھ اس سے زیادہ نہ اٹھاتے، اور انہوں نے اپنی انگش شہادت کے ساتھ اشارہ کر کے دکھایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 874۔ خطیب ممبر کے پاس دعا کے لیے رکے، نہ ممبر پر چڑھنے میں تاخیر کرے، نہ لوگوں کی طرف رخ کر کے اور سلام کہنے سے قبل قبلہ رخ ہو کر دعا میں مشغول ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ممبر پر آنے کے بعد امام کا دعا میں مشغول ہونا ایسا عمل ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ خطبے کے دوران میں کسی کو نیند آنے لگے تو اسے چاہیے کہ اپنی جگہ بدل دے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن جب کسی کو اپنی جگہ پر نیند آنے لگے تو وہ اپنی جگہ تبدیل کر لے۔ سند صحیح جامع ترمذی حدیث نمبر 526۔ خطبے کے دوران گفتگو حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن جب تم اپنے ساتھی سے کہہ چپ رہ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے لغو کام کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 934۔ جس نے جمعہ کی ایک رکعت پا لی اس نے جمعہ پا لیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ یا کسی دوسری نماز کی ایک رکعت پا لی تو اس کی نماز بکیاں ملانے سے پوری ہوئی۔ سند صحیح سنن نسائی حدیث نمبر 558۔ نماز جمعہ میں مسنون قرات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور منافقون پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 879۔ نماز جمعہ کے بعد سنتیں پڑھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھے تو چاہیے اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 881۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد اپنے گھر میں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 937۔ جمعے کے لیے آنے والا امام کے آنے سے پہلے جس قدر چاہے نفل پڑھ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے غسل کیا پھر جمعے کے لیے آیا اور جتنی اسے توفیق ہوئی نماز پڑھی پھر خاموش رہا حتیٰ کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے لیے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک گناہ بخش دیے جاتے ہیں، بلکہ مزید 3 دن کے بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 857۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے روز جب بلال رضی اللہ عنہ اذان دے لیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ شروع فرما دیا کرتے تھے اور کوئی بھی شخص 2 رکعت پڑھنے کے لیے نہیں اٹھتا اور اذان بھی ایک ہی ہوا کرتی تھی تو یہ لوگ مضمومہ سنتے کب پڑھا کرتے تھے۔ زاد المیاد والیوم 1 431۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ کی بات کا مقصد یہ ہے کہ بعض لوگ جو جمعہ سے پہلے 4 سنتے بتاتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں۔ جمعے کے لیے جامع مسجد میں پہنچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ لوگ جمعے کے لیے اپنے گھروں میں متواتر آیا کرتے تھے اور اوالی یعنی مدینہ منورہ کے بالائی جانب کے دور کی آبادیوں سے بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 902۔ اگر جمعہ اور عید ایک ہی دن جمع ہو جائیں، جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ
کسی ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے جب ایک دن میں 2 عیدیں یعنی جمعہ اور عید اکٹھی ہوگی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے پہلے عید پڑھی پھر جمعے کی رخصت دے دی، فرمایا جو جمعہ پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ لے۔ سند صحیح، سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1070۔ عید کے دن جمعے کا اہتمام، امام کے لیے جمعے کا اہتمام کرنا مستحب ہے تاکہ جو شخص عید کے لیے نہ آ سکا ہو وہ جمعے میں آ جائے۔ اس طرح وہ لوگ جو عید نماز پڑھ چکے ہوں اگر وہ جمعہ پڑھنا چاہیں تو بھی شامل ہو سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آج کے دن میں 2 عیدیں اکٹھی ہو گئی، سو جو چاہے اس کے لیے عید جمعہ کی کفایت کرنے والی ہے اور ہم جمعہ پڑھیں گے۔ سند صحیح، سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1073۔ جمعے کے دن مستحب اذکار اور دعائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود سلام بھیجنا۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے افضل دنوں میں سے جمعے کا دن بڑی فضیلت کا ہے، اس دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس دن قیامت کا نفخہ یعنی سور ہے اور اسی دن مدہوشی ہوگی، تو اس دن مجھ پر کثرت سے صلات پڑھا یعنی درود پڑھا کرو، بلا شبہ تمہاری یہ درود مجھ پر پیش کی جاتی ہے۔ ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ درود آپ پر کیسے پیش کی جائے گی حالانکہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے بدن کھانا حرام کر دیے ہیں۔ سند صحیح، سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 1531۔ سورہ کاف کی تلاوت، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن سورہ کاف پڑھ لی اس کے اگلے جمعے تک نور یعنی روشنی رہے گی۔ سند صحیح، المستدرک الحاکم والیوم 2، حدیث نمبر 368۔ قبولیت کی گھڑی کے موافقت کی امید پر بہت زیادہ دعائیں کرنا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جو مسلمان اسے پا لے، جب وہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو وہ اللہ تعالیٰ سے کسی خیر کا سوال کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ خیر عطا فرما دے گا۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے فرمایا یہ گھڑی تھوڑی سی مدت کی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 935۔ الحمدللہ حمدن کثیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔